اسلام کی بنیاد ہیومنٹی پر ہے۔ موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اسلام کے اس تصور پر بھی ڈاؤٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں انسانیت نہیں ہے۔ یہ بات جھوٹی تھی، بوگس بات تھی، یا کم اسٹڈی کی بنیاد پر تھی، یا پھر مسلمانوں کے رویے اور ایٹیٹیوڈز کو دیکھ کر اسلامی رویے کو ڈیفائن کرنا تھا۔ حالانکہ اسلام کی پوری تعلیم انسانیت پر مبنی ہے۔ موجودہ زمانے میں جب فریڈم کا زمانہ آیا تو مذہب کو بھی فریڈم کے ساتھ مطالعہ کیا جانے لگا۔ بہت سارے لوگوں نے اس سلسلے میں مطالعہ کیا، مذہب میں انسانیت اور یکسانیت اور ایکولیٹی ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی بات چیت ہونی شروع ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سپیریوریٹی اور انفیریوریٹی کا تصور پایا جاتا رہا۔ یورپین کنٹری میں وائٹ پیپل اور بلیک پیپل کا کانسیپٹ رہا، اور وائٹ پیپل بلیک پیپل کو اپنے لیے ایک برڈن سمجھتے رہے ہیں۔ یہ بھی حال کا دن ہے جبکہ وہاں سے اس طرح کا تصور دور ہوا ہے۔ لیکن آج بھی جب ہم اپنے امریکن فرینڈ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دانیال صاحب آج بھی وہاں ان ایکولیٹی اور نابرابری کا تصور پایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک علمی مطالعے کا معلوم ہے تو جدید دور میں تمام بڑے محققین نے اس بات کو، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے اس بات کو کھلے طور سے مانا ہے کہ اگر تاریخ انسانی میں کسی بھی مذہب اور آئیڈیولوجی میں اگر ایکولیٹی اور یکسانیت پائی جاتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ بہت مشہور مورخ اور ہسٹورین ایچ جی ویلز گزرے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے اسلامی معاشرے کے حوالے سے کہ they created a society more free from widespread cruelty and social oppression than any society had ever been in the world before۔ یعنی انہوں نے ایک ایسا معاشرہ کریٹ کیا، پیدا کیا جو ہر قسم کی کرویلٹی اور جبر سے بالکل آزاد ہو۔ دنیا میں کوئی بھی معاشرہ کبھی بھی موجود رہا اس سے یہ بہتر معاشرہ تشکیل پایا۔ اسی طرح سوامی وویکانند کا نام آپ تمام لوگوں نے سنا ہوگا، ہندوستان کے بہت بڑے تھنکر اور فلاسفرز گزرے ہیں۔ انہوں نے جب ان ایکولیٹی کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، اور اس حوالے سے جب مذاہب کا مطالعہ کیا تو ان کو بھی یہ کہنا پڑا if ever any religion approached to this equality in an appreciable manner, it is Islam and Islam alone۔ یہ سوامی وویکانند جی کا جملہ ہے کہ اگر کسی بھی مذہب میں کسی بھی اپریشیبل لیول تک ایکولیٹی اور انسانیت پہنچی ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ یہ تو اہل علم کا ماننا ہے۔ اب آپ اسلام کی تعلیم کو دیکھیے کہ اسلام نے ایکولیٹی اور انسانیت پر کتنا زیادہ زور دیا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایکولیٹی اور برابری ہے یا نہیں ہے، اور ہمیں کتنا زیادہ اس لائن پر کوششیں کرنی ہوگی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان تمام تعلیمات میں ایک تعلیمات میں ایکولیٹی، انسانیت، برابری، انصاف بھرے ہوئے ہیں۔ آپ نماز کو دیکھ لیجئے، نماز میں صف بندی کو دیکھ لیجئے، آپ حج کی عبادت کو دیکھیے، اسلام کا دوسرا رکن جہاں تمام لوگ ایک ہی لباس میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ کے تصور کو دیکھیے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ مالدار لوگ اپنی دولت کو نکالیں، اور یہ مینڈیٹری ہے تاکہ جو سماج میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے ان تک بھی مال پہنچ سکے، اور اس طرح مالدار لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے کے راستے سے خرچ کرنے کی عادت لگ جائے۔ زکوٰۃ بھی انف نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ از اے بگننگ۔ اسی طرح اسلام کے دوسرے بنیادی ارکان کو دیکھ لیجئے کہ ہر رکن میں، ہر تعلیم میں انسانیت، انصاف کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ابو مسعود انصاری مدینہ کا واقعہ ہے کہ اپنے غلام کے اوپر کسی بھی وجہ سے وہ ہیمرنگ کر رہے تھے، مارنا شروع کیا، تو عین اسی وقت پروفٹ آف اسلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ پروفٹ آف اسلام ٹھہر گئے اور اس کے بعد کہا کہ اے ابو مسعود یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو مسعود نے بتایا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو، جان لو کہ جتنی طاقت اور قوت تمہیں اس غلام کے اوپر ہے، اس سے کہیں زیادہ طاقت اور قوت خدا کو تمہارے اوپر ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر گر پڑا۔ ایسا کیوں ہوا؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ابو مسعود انصاری اپنے آپ کو سپیریئر لیول پہ رکھے ہوئے تھے اور اپنے کام کرنے والے اسٹاف کو یا غلام کو نیچے درجے پہ، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے اور اپنے اسٹاف اور غلام کو ادنا۔ پیغمبر اسلام نے ان کے اس بھرم کو توڑا کہ تم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، تم جتنی قدرت اس کے اوپر رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ قدرت قادر مطلق تمہارے اوپر رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی معاملہ کر رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے؟ نہیں، بلکہ جب بھی دو آدمی کوئی معاملہ اور ڈیلنگز کر رہا ہوتا ہے تو وہاں ایک تیسری ہستی بھی موجود رہتی ہے، اور وہ ہے خدائے رب العالمین کی ہستی۔ تمہیں بالآخر خدائے رب العالمین کے سامنے جا کر اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ اس طرح پیغمبر اسلام نے انسانیت اور برابری کے تصور کو ہر موقع سے پیوست کرنا چاہا۔ آپ جب قرآن کو کھول کر پڑھیں گے تو سب سے زیادہ الفاظ جو آپ کو ملیں گے اللہ کے حوالے سے وہ ہے کہ اللہ رحمان ہے۔ آپ نے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے جو پرماننٹ اسٹیٹس ہے قرآن میں کیا بتائے گئے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے تم کو تمام انسانیت کے لیے رحمت اور مرسی بنا کر بھیجا ہے۔ پورے قرآن کا یہی معاملہ، قرآن میں اہل ایمان کو اور بلیورز کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تم ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو اور صبر کی تلقین کرو۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمام انسانیت کے ساتھ کمپیشن اور ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ حدیث رسول میں کثرت سے ایسی احادیث موجود ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم زمین والوں پر رحم نہیں کرو گے تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر تم زمین والوں پر رحم نہیں کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم نہیں کرے گا۔ خواہ تم کتنے ہی زیادہ مسجد میں جاؤ، خواہ تم کتنے ہی زیادہ چلہ لگاؤ، حج و عمرہ کر لو، اپنے ظاہری وضاقتہ کو بدل لو، لیکن اگر تم اہل زمین پر تم اپنے ساتھیوں کے اوپر، اپنے ساتھی شہریوں کے اوپر رحم دلی کے ساتھ، کمپیشن کے ساتھ پیش نہیں آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اس طرح ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو تمام انسانیت، تمام مینکائنڈ دراصل خدا کی عیال اور فیملی کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسندیدہ اور بیلوڈ اس کو مانتا ہے جو اس کے اہل، اس کی فیملی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ پیغمبر اسلام کی جو عادتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں ان میں سے ایک عادت یہ تھی کہ آپ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی یہ ہیبٹ مکی زندگی سے ہے۔ یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے، آپ کی یہ ہیبٹ مکی زندگی سے ہے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ رات کی آخری پہر کو اٹھتے، تہجد سے فارغ ہوتے اور دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے۔ جو دعائیں آپ کیا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ ہوتی تھی کہ اے اللہ رب العالمین، میں شہادت دیتا ہوں، میں وٹنس دیتا ہوں کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں، تمام انسان تیری مخلوق ہیں۔ اب پوائنٹ کیا ہے، غور کیجئے کہ مکی زندگی کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ مکی زندگی میں آپ کے مخالفین نے، آپ کے اپوننٹس نے آپ کے خلاف ہر قسم کی جارحیت، آفینس اور آپریشن کو اپنے لیے پرمیسیبل اور جائز قرار دے دیا تھا۔ اس کے باوجود، اتنے زیادہ جبر اور ظلم کے باوجود، پیغمبر اسلام نے اپنی طرف سے کیا اسوہ چھوڑا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں دوسرے کے لیے اس کے باوجود ہمدردی اور شفقت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم۔ روایتوں میں یہ بات آتا ہے کہ ایک مرتبہ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد راوی ہیں کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور عین اسی وقت ایک جنازہ گزرا۔ وہ لوگ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کس کے جنازے پر کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں، کہ بچپن کے دنوں میں، ابھی کا مجھے نہیں معلوم، مجھے اپنا یاد ہے کہ بچپن کے دنوں میں جب کسی غیر مسلم کا جنازہ گزرا کرتا تھا تو ہمارا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا، اس وقت ہماری زبان سے کیا نکلتا تھا، اس کو تھوڑا آپ یاد کیجئے۔ اب پیغمبر اسلام، یہ سب کی بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن میری بات تو یہ تھی کہ میں نگیٹو ریمارک کرتا تھا، حالانکہ میں مذہبی گھرانے سے تھا، مسلمانوں کی بستی میں رہتا تھا۔
پیغمبر اسلام کے حوالے سے ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، ایک ذمی کا جنازہ ہے، لیکن ایک مرتبہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے مدینہ کا واقعہ، ان لوگوں نے کہا، صحابہ نے، اور عین اسی وقت ایک یہودی کا جنازہ گزرا، لوگوں نے اپوز کیا، پیغمبر اسلام نے کہا الیست نفسا واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ، کیا وہ انسان نہ تھا؟ ٹھیک ہے وہ یہودی تھا، نصرانی تھا، یا کوئی اور تھا، مجوسی تھا، ہندو ہو سکتا ہے، سکھ ہو سکتے ہیں، لیکن واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں عقیدے کو اور انسانیت کو، ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ ہم عقیدے کے اعتبار سے اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم وحدانیت کو مانتے ہیں، آخرت پر یقین ہے، جنت جہنم پر یقین ہے، لیکن بطور انسان ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم یہ دیا ہے کہ ہم تمام انسان کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے، جہاں تک انسانی معاملہ ہوگا ہم انسانیت کے معاملے میں ایک اور دوسرے کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے۔ یہی اسلام کی پوری تعلیم ہے، یہی پوری تعلیم ہے۔ اگر میں چاہوں تو دن بھر ود دا ریفرنسز اسلام کی انسانیت اور انصاف کی تعلیمات پر مستند گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں بس یہاں اتنا عرض کر دوں کہ اسلام کی تعلیم، تمام تر تعلیم بنیادی طور سے امن، صلح اور انسانیت پر مبنی ہے، امن، صلح اور انسانیت پر مبنی ہے۔ لہٰذا امن کے حوالے سے قرآن کا یہ تاریخی اسٹیٹمنٹ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، جبکہ مہاتما گاندھی، نیلسن منڈیلا اور مارٹن لوتھر کنگ جیسے لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے، آپ 1400 سال پہلے چلے جائیے، وہ زمانہ جہاں مار کاٹ، وائلنس کو ایک جائز چیز سمجھی جاتی تھی، بالکل معمول کا معاملہ ہوتا تھا، اس وقت پیغمبر اسلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ دیکھو جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس سچویشن میں کھڑے ہو کے پیغمبر اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یعطی علی الرفق وما لا یعطی علی العنف، اللہ تعالیٰ جو چیز نرمی پر دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا۔ ان ادر ورڈز، اللہ تعالیٰ جو کچھ پیس اور شانتی پر دیتا ہے وہ ٹکراؤ، الجھن اور تشدد پر نہیں دیتا ہے۔ پوری اسلامی تعلیم یہی ہے۔ ہمیں چاہیے ہندوستان کے پس منظر میں ایک طرف ہم وحدانیت کے تصور پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں، اور دوسری طرف اسلام کی یہ تعلیم جو دوسری قوم تو دور ہے، خود مسلمانوں کے اندر سے کھوئی ہوئی تعلیم اور اجنبی تعلیم بن گئی ہے، ہم اس تعلیم پر خود بھی عمل کریں، مسلم نوجوانوں کے درمیان ان تعلیمات کو فروغ دیں، اور بالخصوص غیر مسلم اقوام تک خدا کا یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔